شب گزشتہ نماز تراویح میں ہم نے سورہ ہود کا بقیہ حصہ، سورہ یوسف اور سورۃ الرعد کے پہلے 2 رکوع تلاوت اور سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ شب گزشتہ آغاز تلاوت سورہ ہود کے 5ویں رکوع سے ہوا۔ یہ وہ سورہ کریمہ ہے کہ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طبیعت میں کمزوری کے آثار محسوس کر رہے ہیں۔ حضور طبیعت مبارکہ میں ضعف اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، فرمایا سورہ ہود جس میں پہلی قوموں پر اللہ کے آنے والے عذابوں کا ذکر ہے، اس صورت نے اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ 5ویں رکوع میں جناب ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ جناب ہود نے جیسے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، قوم نے جو جواب دیا اور پھر نتیجتاً جس طرح سے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے، فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا، انہیں محفوظ رکھا اس عذاب سے، اور جو مشرکین و کفار تھے نجیناہم من عذاب غلیظ، ایمان والوں کو ہم نے اس سخت عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور قوم عاد جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتی رہی، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتا و یوم القیامہ، اس دنیا میں بھی فرمایا لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور روز حشر بھی وہ لعنت الہی کا شکار ہوں گے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، فرمایا سن لو یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری۔ قوم سمود کا ذکر 6 رکوع میں کیا گیا۔ یہ بڑے طاقتور، بڑے بلند و بالا قد و قامت کے مالک لوگ تھے، اور اس زمانے میں ان کی انجینئرنگ، ان کی جو ہے وہ عمارتوں کی تراش خراش میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے، چٹانوں کو کاٹ کے ان میں بڑے خوبصورت اور عمدہ ڈیزائننگ کر کے بڑی آراستہ پیراستہ آرام گاہیں تیار کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بلند قد اور بڑی بھاری جسامتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہوئی تھیں۔ اور آگے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، جب جناب صالح علیہ السلام انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، اپنی نبوت و رسالت کو ماننے کا انہیں حکم دیتے، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے، تو قوم صالح اپنی جسمانی طاقت، اپنے تن و توش بھاری جسموں کی وجہ سے، اپنی جسمانی طاقت کی وجہ سے یہ دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوہ، اے صالح آپ کس رب کی بات کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ کس طاقت سے ہمیں ڈراتے ہیں؟ دنیا میں ہے جو ہم سے بڑھ کر بھی طاقتور ہو؟ ہمیں اللہ نے ایسی جسمانی طاقت دی ہے، ایسی قوت دی ہے، ہم پہاڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، کون ہے دنیا میں جو ہم سے بڑھ کر طاقتور؟ جب انہوں نے یہ متکبرانہ جملہ بولا تو جناب صالح علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے بھی بڑھ کے طاقتور ہے۔ میں تمہیں ڈراتا اس رب سے ہوں جس نے تمہیں یہ جسمانی طاقتیں عطا کی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس سے ڈرو۔ قوم نہیں مانی، معجزے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اونٹنی، اللہ پاک نے اونٹنی کا معجزہ آپ کے ہاتھ پر انہیں دکھایا، لیکن اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانے تو فرمایا پھر جب ہمارا عذاب آیا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر نجات اگر ملی تو سیدنا صالح کو، سیدنا صالح اپنے وقت کے نبی کی دعوت پہ لبیک کہنے والوں کو، ومن خزی یومئذ، اس عذاب والے ذلت و رسوائی والے دن سے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر اور ان کے
متبعین کو محفوظ رکھا۔ ان ربک هو القوی العزیز، فرمایا اپنی مادی طاقتوں پہ اترانے والوں، یاد رکھو تمہارا رب ہی قوی ہے، وہی سب سے بڑھ کر طاقتور اور العزیز ہر چیز پہ غالب ہے۔ سو ظالموں کو چنگھاڑ کے عذاب نے آ لیا اور انہوں نے صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل وہ پڑے کے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا۔ فرمایا وہ بلند و بالا، وہ شان و شوکت سے آراستہ اپنی آرام گاہیں جو انہوں نے تیار کی تھیں، وہ یوں ویران ہوئیں کہ جیسے کبھی کوئی ان میں آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، فرمایا سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، سمود کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے اور ان پر لعنت ہے۔ ساتویں رکوع میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، فرشتوں کا آپ کے پاس انسانی صورت میں بطور مہمان آنا، آپ کی میزبان نوازی اور مہمان نوازی کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرشتوں کا آپ کی اہلیہ محترمہ کو جناب اسحاق اور ان کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا کرنا، آپ کی اہلیہ کا تعجب کا اظہار کرنا اور فرشتوں کا کہنا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے جناب ابراہیم کے اہل خانہ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اتعجبین من امر اللہ، آپ اس پہ حیران ہیں کہ یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، میں بوڑھی ہو چکی، میرے خاوند بھی 100 برس کی عمر کو پہنچنے والے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتے کہنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ، کیا آپ اللہ کی قدرت پہ تعجب کر رہے ہیں؟ وہ مالک چاہے تو اس عمر میں بھی اولاد عطا فرمانا ان کے لیے کچھ بھی ناممکن اللہ کی قدرت کے لیے ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ انہ حمید مجید، وہی ساری خوبیوں اور ساری عزتوں کا مالک ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شان، جب آپ نے یہ خوشخبری مل گئی، فرشتوں سے پوچھا کہ پھر آئے کیسے ہو؟ انہوں نے کہا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں اللہ نے قوم لوط کی طرف عذاب دے کے بھیجا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یجادلنا فی قوم لوط۔ اب جناب ابراہیم قربان جائیے، اللہ پاک اپنے بندوں، اپنے خلیل، اپنے پیغمبر کی عزت، ان کی آبرو اور ان کی بارگاہ الہی کے اندر جو ان کا مقام ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جناب ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگ گئے۔ اللہ سے جھگڑا کرنا یہ ہرگز ہرگز کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مقام ابراہیمی ہے، یہ مقام خلیل اللہ ہے، یہ اللہ کے خلیل کی شان ہے۔ اور قربان جائیے جھگڑا اپنے بارے میں نہیں، اپنی ذات کے بارے میں نہیں، اپنی اولاد کے بارے میں نہیں، قوم لوط کے بارے میں۔ روایات میں ہے کہ جناب ابراہیم نے ان فرشتوں سے کہا کہ اگر قوم لوط میں 40 لوگ مومن ہوں کیا تب بھی ان پر عذاب آئے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اگر 40 ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ یا بعض روایات میں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جسے یہاں یجادلنا سے تعبیر کیا ہے، نبی کے دل میں قوم کا درد، اور قوم بھی وہ جو عیش و عشرت میں انسانیت کے نچلے ترین درجے پہ گرے ہوئے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ قوم لوط کا بدترین فعل تھا۔ ان کے بارے میں جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا اگر 40 ہوئے تو کیا عذاب ہوگا؟ الہی اگر 30 ہوئے تو کیا عذاب ہوگا؟ مولا اگر 20 ہوئے تو عذاب ہوگا؟ یا اللہ اگر 10 بھی ایمان والے ہوئے تو کیا انہیں عذاب ہوگا؟ مولا اگر 5 بھی ہوئے تو عذاب ہوگا؟ یجادلنا فی قوم لوط۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان میں کون ایمان والے ہیں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہ 3 صفات جناب ابراہیم کی اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 75 میں بیان ہوئیں۔ فرمایا ابراہیم تو بڑے تحمل والے ہیں اور بڑی آہیں بھرنے والے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حکم ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم آپ قوم لوط کے معاملے کو چھوڑ دیجئے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، وہ ہر مہلت ان کی پوری ہو چکی ہے، اب ان پر عذاب آ کے رہے گا۔ قوم لوط کا واقعہ اگلی آیات میں بیان ہوا۔ فرشتے نوجوان، خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، آپ ان کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، قوم کی عادتوں سے
سے ڈر بھی لگتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ شرارتی لوگ اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم ان سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ جناب لوط علیہ السلام انہیں منع کرتے ہیں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے عقل کے دشمنوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے گھروں میں تمہاری حلال بیویاں موجود ہیں، اگر اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو وہاں جا کے کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں لا تخزونی فی ضیفی، مجھے کیوں رسوا کرتے ہو؟ یہ میرے مہمان ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، تم ان کو بے عزت کرنا چاہتے ہو، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ الیس منکم رجل الرشید، کوئی ایک بھی تم میں سمجھدار نہیں جو میری بات مان سکے؟ لیکن جب وہ ماننے پہ نہیں آئے، آپ شدید دل گرفتہ ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام آپ گھبرائیں مت، انا رسل ربک، ان کو آنے دیجیے، ان بد نصیبوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ہم عام انسان یا نوجوان نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو ان پر عذاب جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ آپ رات کی تاریکی میں یہاں سے واپس تشریف لے جائیے گا، یہ بستی آپ کے مقدس وجود کی اہل نہیں رہی ہے، آپ اور آپ پر جو ایمان لا چکے ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے گا، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جس نے مہمانوں کی خبر قوم کو دی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ یہیں رہے گی، انہ مصیبھا ما اصابہم، یہ بھی اسی عذاب کا نوالا بنے گی جو باقی قوم پر آئے گا۔ ان موعدہم الصبح، ان پر عذاب آنے کا وقت صبح کا مقرر کر دیا گیا۔ الیس الصبح بقریب، فرمایا کیا صبح قریب نہیں؟ اور پھر فرمایا جب ہمارا عذاب آیا، جعل عالیہا سافلہا، فرمایا ہم نے ان کے نیچے والے حصے کو اوپر والا حصہ کر دیا۔ روایات میں ہے کہ اللہ کے ایک فرشتے جناب جبریل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ وہ آئے، ان ساری بستیوں کو اپنے پر سے زمین سے کاٹا اور اپنے پروں پہ رکھ کے آسمانوں کے قریب لے کے اونچا کر دیا، اتنا اونچا کہ ان کے پرندوں کی آوازیں آسمان والوں نے سنی، اور آسمان کے قریب لے جا کے ان بستیوں کو اوندا کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ قرآن نے فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا، جو اوپر والا حصہ تھا وہ نیچے والا حصہ کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا ان پر آسمانوں سے اللہ نے پتھر برسائے منضود، اور ہر پتھر پر نشان لگا ہوا تھا، جسے آج ہم برانڈڈ کہتے ہیں نا، برانڈ ہوتا ہے، مہر ہوتی ہے، سٹیمپ ہوتی ہے، قرآن اسے منضود فرما رہا ہے۔ ہر کنکر اور پتھر جو عذاب کا قوم لوط پہ برسا، ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا، مسومۃ عند ربک، یہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، فرمائے ان مشرکین و کفار سے یہ قوم لوط کی بستیاں دور تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد قوم مدین کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، ناپ تول میں جو وہ کمی کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا۔ جناب شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ نے بڑی درد مندی کے ساتھ، بڑی دل سوزی کے ساتھ اور بڑی خیر خواہی کے ساتھ قوم کو نیکی کی طرف بلایا، ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا۔ لیکن اگر غور کریں تو قوم نے حضرت شعیب کی ان ساری خیر خواہانہ جو تجاویز اور تبلیغ تھیں انہیں سن کے ایک ہی بات کی، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی آپ کہتے کیا ہیں، آپ کی باتیں تو ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی، آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، بزنس ہمارا ہے، کاروبار ہمارا ہے، تجارت ہماری ہے، کام ہم کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ لو اور یہ نہ لو، یہ اتنا نفع لو اور اتنا نفع مت لو، اتنا پورا تول کے دو، کم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ تو ہیں ہی بڑے ماڑے، جس کو ہم ماڑے اور کمتر نعوذ باللہ سمجھتے کمزور کہتے ہیں، قوم نے جناب شعیب کو یہی کہا تھا، انا لنراک فینا ضعیفا، آپ تو ہم میں کمزور ہیں، ولولا رہتک لرجمناک، اگر آپ کا قبیلہ خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مارتے، وما انت علینا بعزیز، آپ کی ہماری نگاہوں میں کوئی عزت ہی نہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر جناب شعیب کو تجارت مند قوم، تجارت پیشہ قوم جو اپنی تجارت پہ بڑے نازاں تھے، اور عرض کی تھی کہ ان کی جغرافیائی محل وقوع ان کی بستیوں کا ایسا تھا کہ اس دور میں بین الاقوامی تجارت پر ان کا ہولڈ تھا، بڑے بڑے تاجر تھے، وہ چھوٹے موٹے نہیں تھے، اتنے بڑے تھے کہ اللہ کے نبی کو بھی نعوذ باللہ کہتے تھے کہ آپ کی ہماری نگاہوں میں کیا عزت۔ دولت کا نشہ یہ اتنا برا نشہ ہے کہ یہ نشہ جسے لگ جائے اسے تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی عزت کا بھی خیال نہیں رہتا۔
اور پھر اس سے بڑھ کے بد نصیب کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے جس پر اللہ کے نبی کی عزت عیاں نہیں ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، جناب شعیب نے فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم کہتے ہو میری قوم کا خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں؟ جس کا نبی ہونے کا میں دعویٰ کرتا ہوں اس اللہ کی تمہیں کوئی حیا نہیں ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کو اور رب کے احکام کو تم نے پسے پشت پھینک دیا۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، تم جو بھی کر رہے ہو میرا رب اس سب کو جانتا ہے۔ جب قوم نہیں مانی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، فرمایا جب ہمارا عذاب آیا ہم نے جناب شعیب کو بھی نجات دی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی اپنی رحمت سے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو چنگھاڑ کے عذاب نے آن لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یہاں قرآن پھر فرما رہا ہے کہ جب ان پر عذاب آیا بستیاں یوں ویران ہوئیں کہ دیکھنے والے یہ کہہ اٹھے کہ گویا یہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئی تھی، یہاں کبھی انسانی بستی تھی ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، فرمایا مدین کے لیے بھی رحمت الہی سے دوری ہے جیسے سمود کے لیے دوری تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، فرعون کی جو ہے وہ اپنی قوم کو جہنم کی طرف لے جا کے ان کی جہنم کی طرف قیادت کرنے کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت برسا دی گئی، قیامت والے دن بھی ان کا حصہ یہی لعنت ہوگی۔ بئس الرفد المرفود، یہ کتنا برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ 99 آیات میں یہ ساری چیزیں بیان فرما کے پھر اس سے آگے آیا نمبر 100، 101 اور 102 اور 3، یہ ساری سورت کا خلاصہ ہے۔ فرمایا ذالک من انباء القری نقصہ علیک، اے قرآن پڑھنے والو یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں۔ منہا قائم و حصید، کچھ کے آثار اور کھنڈرات باقی ہیں اور کچھ کے کھنڈرات بھی باقی نہیں ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، یہ قرآن حکیم کا ان ساری قوموں پہ تبصرہ ہے۔ فرمایا قوم عاد، سمود، صالح، لوط، شعیب، جتنی بھی قومیں تھیں ان پر جو عذاب آئے ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، یہ بد نصیب خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ان شریکوں نے اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور آیا نمبر 102 انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ فرمایا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالم، فرمایا تمہارے رب کی پکڑ یوں ہی آیا کرتی ہے جب وہ ظالم بستیوں کو اپنی گرفت میں لیا کرتا ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے لیکن جب کوئی قوم مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو فرمایا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، فرمایا ان سارے واقعات میں ان کے لیے نشانی ہے جن کے دلوں میں آخرت کا خوف موجود ہے، وہ انہیں پڑھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں اور خود کو راہ راست کا مسافر بناتے ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ کا اختتام اس آیہ کریمہ پر ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی تمام چھپی ہوئی چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سارے معاملے لوٹائے جائیں گے، اسی کی عبادت کرو، اسی پہ بھروسہ رکھو، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ یوسف اگلی صورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور قرآن نے اسے احسن القصص، سب سے بہترین کہانی اور سب سے بہترین قصہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام، آپ کے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور جناب یوسف ان 12 بیٹوں میں سب سے حسین، سب سے خوبرو، سب سے صحت مند، سب سے توانا، ظاہری جو شکل و شباہت، اور اللہ پاک نے صورت عطا فرمائی وہ بھی ایسی کہ دیکھنے والے بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھے، اور اس کے ساتھ عادات، اخلاق، کردار اتنا پیارا کہ باپ کے نور نظر بن جاتے ہیں، بھائیوں، سگے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
جب آپ نے یہ خواب بیان کیا، جناب یعقوب علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ آپ کے خلاف کہیں کسی سازش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ خواب بتا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو ظاہری اور باطنی خوبیاں عطا فرمائیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ آپ کو منصب نبوت سے بھی نوازے گا۔ جو میرے جد امجد جناب ابراہیم کی میراث مجھ تک پہنچی ہے، اللہ نے میری اولاد میں سے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، میرا رب جانتا اور ساری حکمتوں کا مالک ہے۔ بھائیوں کا جناب یوسف کے ساتھ حسد کرنا، اپنے والد گرامی سے اجازت لے کے آپ کو ساتھ لے کے جانا، اور پھر آپ کو اپنے ہاتھوں کنویں میں پھینک کے جانور ذبح کر کے قمیص کو اس جانور کے خون میں رنگ کے والد کو لا کے پیش کرنا اور کہنا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس سب کا ذکر کیا گیا۔ دراصل اس صورت میں اللہ پاک نے زندگی کے جتنے بھی مراحل، جتنے پیچ و خم، جو نشیب و فراز انسانی زندگی کا حصہ ہیں، ان سب کو بڑے احسن انداز میں بیان کر دیا، اور ساتھ ہی بتایا کہ جو ان پیچ و خم کے اندر، ان نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے سنت یوسفی کو ہاتھ میں تھامے رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اور کسی بھی مرحلے پہ اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتا۔ بھائی کنویں میں پھینک کے آئے تھے، اللہ نے جناب یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، بتا دیا کہ حسد کرنے والے کے ہاتھ سوائے حسد کے، سوائے جلن کے، سوائے کڑھن کے اور ناکامی کے اور کچھ نہیں آتا ہے، اور جو بجائے حسد کرنے والوں کو جواب دینے کے اپنا دل اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں لگا رہتا ہے۔ کنویں میں جناب یوسف کو پھینکا گیا، زبان پہ شکوہ نہیں آیا ہے، بازار مصر میں فروخت کیا گیا ہے، جناب یعقوب کی آنکھوں کا تارا، جناب ابراہیم کی ذریت مبارکہ کا عظیم فرزند، ظاہری حلیہ، ظاہری حسن و جمال کہ جسے دیکھنے والے فریفتہ ہو جائیں، اور باطنی فضل و کمال کہ خواب کے اندر سورج چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مصر کے بازار میں بولی لگ رہی ہے، اور قرآن فرما رہا بولیاں لگتے ہوئے بھی ہمارے یوسف کے نہ دل میں نہ زبان پہ اللہ کے بارے میں ناشکری کا ایک حرف نہیں آیا ہے۔ احسن القصص ہے، زندگی کے نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں۔ سیرت یوسفی پڑھنے والوں کو بتایا گیا کہ تخت مصر تک پہنچنے سے پہلے کنویں میں گرنا بھی پڑتا ہے، اور اپنوں کے ہاتھوں گرنا پڑتا ہے۔ مصر کے بازار میں بولیاں بھی لگتی ہیں، بیچا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے، اور پھر جب آپ وہاں عزیز مصر کے محل میں پہنچ جاتے ہیں، پہلے بھائیوں کا حسد تھا، کنویں کی تاریکی اور تنہائی تھی، مصر کے بازار کی بولیاں تھیں، اب ابتلا کی صورت بدل گئی ہے، اب ناز و نعمت ہیں، شاہانہ دسترخوان سجتا ہے، شاہانہ لباس ہے، لیکن ساتھ ہی زلیخا کی فریب کاریاں، ساتھ ہی حسن اور جوانی کی جو ابتلا اور آزمائش تھی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ زلیخا دروازے بند کر کے عزیز مصر کی بیوی جناب یوسف علیہ السلام جو جوان ہو چکے اور جنہیں بچپن میں دیکھ کے دیکھنے والے سبحان اللہ کہتے تھے، جب وہی یوسف جوان ہوئے ہیں، جوانی کا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام پر آیا ہے، جو نگاہ اٹھتی ہے دل کٹ کے رہ جاتے ہیں، وہ دروازے بند کر کے دعوت گناہ دی جاتی ہے، اور جناب یوسف فرماتے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، یہاں تنہائی ہے، عزیز مصر نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن جس رب نے مجھے کنویں میں بھی محفوظ رکھا ہے، جس رب نے مجھے بازار مصر سے نکال کے یہ عزت والی جگہ دی ہے، میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تنہائی میں بھی آپ نے گناہ کی دعوت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا، اور بند دروازوں کی طرف جب آپ لپکے ہیں، اللہ کے حکم سے ایک ایک کرتے کھلتے چلے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ بظاہر ہمیں دروازے بند کیوں نہ دکھائی دیں، اللہ کی رحمت پر اگر امید جناب یوسف علیہ السلام جیسی ہو، بھروسہ اور اعتماد جناب یوسف علیہ السلام جیسا ہو، تو وہ رب بند دروازوں کو کھولنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ گھر کے ایک فرد سے ہی آپ کی بے گناہی کا اعلان کروا دیا گیا۔ عزیزان مصر کا جناب یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹنا، قرآن حکیم نے اسے بیان کیا۔ آپ کا جیل بھیجا جانا اور وہاں ایک عرصہ دراز تک رہنا، اور وہاں بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھنا، زبان پہ کسی شکوے کا نہ آنا، اور اس کی بجائے اللہ کا شکر اور رب کی حمد و ثنا کے ترانے زبان پہ رہنا، قرآن حکیم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ آپ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، قید خانے سے نکالنے کا
حکم صادر ہو جاتا ہے، آپ انکار فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جب تک ان عورتوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ کیا معاملہ تھا، مجھے جیل کیوں بھیجا گیا، تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ ان عورتوں کو بادشاہ بلاتا ہے، تب وہ خواتین اور عزیز مصر کی بیوی بھی کہہ دیتی ہے الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، یوسف کو میں نے اپنے آپ سے ان کا جی لبھانا چاہا تھا، انہ لمن الصادقین، دعوت گناہ میں نے دی تھی، یوسف پاک باز ہیں، یوسف کا دامن عفت و عصمت ہر قسم کے گناہ کے خیال سے بھی پاک ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، جناب یوسف فرماتے ہیں یہ میں نے عورتوں سے گواہی اس لیے دلوائی تاکہ جس عزیز مصر نے خرید کے مجھے عزت سے رکھا اس کے دل سے ہر شبہ دور ہو جائے کہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور جو خیانت کرتا ہے اللہ اسے کبھی کامیاب نہیں فرماتا۔ اور اس سارے اعزاز کے باوجود جناب یوسف جب قید خانے سے باہر تشریف لاتے ہیں، آیا نمبر 52 ہے، 13ویں پارے کا آغاز ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ عزتیں انہی کو دیتا ہے جو تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خود زنان مصر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی ہیں، اور جناب یوسف فرما رہے ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پہ میرا رب رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کو مصر کے خزانوں کا مالک یا وزیر خزانہ مقرر کر دیا جاتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، آپ خزانوں کے منہ عوام کے لیے کھول دیتے ہیں، آپ کی جود و سخا کے شہرے جو ہیں وہ کنعان تک بھی پہنچتے ہیں، وہاں بھی صورت قحط سالی کی ہے۔ آپ کے وہی بھائی جب مصر کے بادشاہ کی فیاضی اور سخاوت کا سنتے ہیں، سائل بن کر وہاں آ جاتے ہیں، پہلی بار قیمت لے کر آتے ہیں، آپ قیمت بھی دے دیتے ہیں، انہی تھیلوں میں بھجوا کے گندم اناج بھی رکھتے ہیں، قیمت بھی چھپا کے رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں اگلی بار اپنے بھائی جسے چھوڑ آئے ہو اسے بھی لے کے آنا۔ دوسری بار بھائی بنیامین کو بھی لے کے آتے ہیں۔ اللہ پاک جناب یوسف علیہ السلام کو ایک ترکیب ارشاد فرماتا ہے جس سے آپ بھائی کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ پھر تیسری بات جناب یعقوب علیہ السلام کے دونوں فرزند ان سے دور ہو چکے ہیں، ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، پہلے جناب یوسف کا غم تھا، اب بنیامین کے بچھڑنے کا بھی دکھ ہے۔ قرآن حکیم نے جناب یعقوب کے اس دکھ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، جناب یعقوب یوسف اور بنیامین کے فراق میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ بھائیوں سے کہا جاؤ میرے یوسف کو اور بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بھائی تیسری بار جب آتے ہیں تو اس بار اناج کی ضرورت تو ہے لیکن چکانے کے لیے قیمت بھی نہیں، دام بھی نہیں ہے، مول بھی نہیں چکا سکتے، اور آ کر شاہ مصر جناب یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے عزیز مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف مصیبت پہنچی ہے، قحط سالی اور فاقہ کشی ہے، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تو یہ جو ببضاعۃ مزجاۃ یہ کھوٹی پونجی لے کر تمہارے پاس آئیں، ہمارے پاس کھرے سکے بھی نہیں ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں، اوفی لنا الکیل، ہمیں پورا اناج دیجئے، وتصدق علینا، اور ہمیں کچھ صدقہ کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، حسد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، جنہوں نے مارے حسد کے کنویں میں پھینکا تھا آج کھڑے ہو کر صدقے کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا فرمایا کیا جانتے ہو کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، مفسرین فرماتے جناب یوسف نے اتنا ہی پوچھا اور ساتھ ہی توجیہ بھی کر دی کہ تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ تم بے خبر تھے، تمہیں یوسف کی شان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب بھائیوں نے یہ سنا تو پھر نگاہیں اٹھا کر غور سے دیکھا اور کہنے لگے انک لانت یوسف، آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، انہ من قد من اللہ علینا، ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ سورہ یوسف کا سبق یہ ہے کہ اللہ تخت پر بھی بٹھا دے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ میری کارروائی، یہ میری ہمت، یہ میری کارکردگی، یہ میری قابلیت، یہ میری محنت ہے۔ سورہ یوسف کا سبق ہے قد من اللہ علینا، اللہ تخت بھی نصیب کرے تو اس کے سامنے سر کو جھکائے رکھو، اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، اپنی محنتیں، اپنی مشقتیں مت جتاؤ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہاری محنت کو اس نے پھل لگایا ہے، ورنہ بڑے محنت کرتے
کرتے ہیں اور محنت کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آتا، قد من اللہ علینا، تمہاری محنتیں اگر کامیاب ہو رہی ہیں، پھل لگ رہا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جناب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا ہے۔ تمام بھائی اعتراف کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہم غلط تھے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے جو فضیلت آپ کو عطا کی ہے اسے کوئی بھلا سکتا نہیں، انکار نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی پر تھے۔ آپ تخت پہ ہیں، فوج آپ کے حکم کی پابند ہے، نوکر خادم آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہیں، کنویں میں پھینکنے والے بھائی آج نظروں کے سامنے کھڑے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہیں، گناہ قبول کر رہے ہیں، غلطی مان رہے ہیں۔ جب اللہ غلطی کرنے والوں سے بدلہ لینے کی طاقت دے تو پھر کرنا کیا ہے؟ جسے قرآن احسن القصص کہہ رہا ہے، آیا نمبر 91 میں جناب یوسف کا یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ آج میں پوچھتا بھی نہیں کہ مجھے کنویں میں پھینکا کیوں تھا، کوئی ملامت نہیں ہے، میں دریافت بھی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ یہ زد و کوب، یہ مارنے پیٹنے والا معاملہ بچپن میں کیا کیوں تھا۔ صرف اتنا نہیں کہ تم سے پوچھ گچھ کوئی نہیں، یغفر اللہ لکم، میں بھی معاف کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ سورہ یوسف بتا رہی ہے، سکھا رہی ہے، اللہ تخت شاہی انہی کو نصیب کرتا ہے جن کے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں، جو کنویں میں پھینکنے والے بھائیوں کے صرف قصور معاف نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ سے دعا بھی مانگتے ہیں مولا ان کو معاف فرما دے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا جس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے پھر اللہ اسے مصر کی شہنشاہی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، والد گرامی کا حال بھائیوں نے بتایا، فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ اور لے جا کے میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا، یأتی بصیرا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس مصر لے کے آؤ۔ آیا نمبر 94 میں فرمایا کہ مصر سے وہ قافلہ بھائیوں کا جناب یوسف کی قمیص لے کے چلتا ہے۔ والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کنعان میں ہیں جو مصر سے سینکڑوں میل دور ہے، وہیں سے آپ فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ جناب یعقوب فرماتے ہیں اپنے گھر والوں سے، اہل خانہ سے، جو آپ کے پوتے پوتیاں، جو آپ کی بہویں آپ کے پاس تھیں، انہیں کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بہک گیا ہے، اتنی عمر زیادہ ہو گئی، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اگر تم یہ نہ کہنے لگو تو میرے مشام جہاں یوسف کی خوشبو سے معطر ہو رہے ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جو گھر والے تھے کہنے لگے آپ تو عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، عرصہ ہو گیا یوسف کو بچھڑے ہوئے، پتہ نہیں یوسف کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، آپ کہتے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف کا سبق ہے کہ بعض باتیں جو بڑی بہکی بہکی لگتی ہیں وہ بہکی نہیں ہوا کرتی، وہ حق ہوا کرتا ہے، وہ سچ ہوا کرتی ہیں۔ ہاں جو عقل کی اندھی تقلید میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں وہ بہکی بہکی ہی لگا کرتی ہیں۔ اور پھر فلما ان جاء البشیر، خوشخبری لے کے آنے والا آتا ہے، القاہ علی وجہہ، جناب یوسف کی قمیص جناب یعقوب کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، فرتد بصیرا، اللہ انہیں دوبارہ بینا کر دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اللہ حکم الحاکمین ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو پیرہن یوسفی کے بغیر بھی، جناب یوسف کی قمیص کے بغیر بھی جناب یعقوب کی بینائی لوٹائی جا سکتی تھی، لیکن جناب یعقوب کی بینائی اللہ نے جناب یوسف کی قمیص کے ذریعے سے لوٹائی۔ اور پھر یاد رکھیے گا کسی بھی واقعے کی ہر جزیہ، ہر تفصیل قرآن بیان نہیں کرتا ہے، صرف اہم ترین جزئیات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جناب یوسف کے قمیص بھیجنے کا بھی ذکر کیا ہے اور اس قمیص سے نکلنے والی خوشبو کے کنعان میں جناب یعقوب کے سونگھنے کا بھی ذکر کیا ہے، اور قمیص کے چہرے پر ڈالنے سے فرتد بصیرا، جناب یعقوب کی بینائی کے لوٹنے کا بھی ذکر کیا ہے۔
عقل کے اندھے غلاموں کو، منطق کے اندھے مقلدوں کو، صرف اور صرف مادہ پرستوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ساری قمیضیں بھی ایک جیسی نہیں ہوا کرتی ہیں، سارے لباس بھی ایک جیسے نہیں ہوا کرتے ہیں، کائنات کی ساری چیزیں برابر نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جس پیرہن کو، جس لباس اور جس قمیص کو جناب یوسف کے بدن کو مس کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اس قمیص میں بھی شفا کی طاقت رکھ دیا کرتا ہے، اور یہ طاقت میرا مولا رکھتا ہے، رب یوسف رکھتا ہے، رب یعقوب رکھتا ہے۔ ہاں قرآن بیان یہ کر رہا ہے کہ جناب یوسف کے پیرہن کے اندر اللہ نے شفا کی خاصیت رکھ دی تھی۔ وہ پیرہن ڈالا جاتا ہے، آپ کی بینائی پلٹ آتی ہے، بیٹے آپ سے بھی استغفار کی دعا مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ آپ اہل خانہ سمیت مصر پہنچتے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام شاندار طریقے سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں، اور قرآن فرماتا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے بھائی جناب یعقوب اور ان کی اہلیہ محترمہ جناب یوسف کو سجدہ کرتے ہیں۔ قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، تب جناب یوسف کہتے ہیں ابا جان یہ میرے اس بچپن کے خواب کی تعبیر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب آپ نے خواب دیکھا تو عمر 10 سال یا 12 سال کی تھی، اور جب تعبیر ملی ہے 90 برس کے قریب عمر تھی۔ خواب دیکھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تعبیر پانے میں بعض اوقات 80 سال لگ جاتے ہیں، اور ان 80 سالوں میں پھر زبان پر ناشکری کا کلمہ نہیں آتا ہے، شکوہ نہیں آتا ہے، راستے کی جو کٹھنائیاں ہیں، راستے کے جو پرکٹھن مراحل اور جو طرح طرح کی تکلیفیں اور صعوبتیں ہیں، ان پر پھر بے صبری کے ساتھ نہیں، بھلے جیل خانے میں جانا پڑے یا کوئی سے بھی حالات ہوں، جو صبر و استقامت سے اللہ کی راہ پہ چلتا رہتا ہے، وہ مالک ایسا خواب دیکھنے والوں کو تعبیر بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، جلد بازی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے جب آپ نے خواب کی تعبیر دیکھ لی تو پھر ارشاد کیا فرمایا، قد جعلها ربی حقا، یہ تعبیر میرے رب نے مجھے دکھائی ہے، میرے پروردگار نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، یاد رکھا ہے جناب یوسف نے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا ہے، تکلیفوں کو یاد نہیں رکھا، مصیبتوں کو یاد نہیں رکھا، پریشانیوں کو بھلا دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا ہے کہ میرے مالک نے مجھ پر یہ احسان کیا، اور میرے بھائیوں کے دلوں میں شیطان نے جو برے ارادے ڈال دیے تھے اللہ پاک نے ان سے بھی انہیں محفوظ فرمایا اور انہیں بچا لیا اور انہیں معاف فرمایا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جس بات کو چاہے آسان فرما دے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔ آیا نمبر 101 میں جناب یوسف کی دعا ہے جو یاد رکھے جانے کے لائق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے پروردگار تو نے مجھے سلطنت بھی عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے۔ توفنی مسلمن، مجھے مسلمان اٹھا، مسلمان حالت میں وفات دے۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے خاص نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اس دعائے یوسفی پر آج کے اس درس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حق میں بھی جناب یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمائے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔